السلام علیکم ناظرین و کرام، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ندا شیخ اور میرے ساتھ ہیں امجد قریشی، اور آج ہم رمضان کے چوتھے روزے کے اختتام پر ہیں اور پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ آج چوتھا روزہ بھی لگ گیا اور آج چوتھی افطاری ہم لوگ کر رہے ہیں، اور رمضان کا ہر ایک روزہ ایک نئی روشنی منزل کی طرف قدم ہوتا ہے۔ آج کا روزہ ہمیں ایک بنیادی سفارت کی یاد دلاتا ہے، صبر۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ نفس کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ جب انسان اپنی حلال خواہشات کو بھی اللہ کے حکم پر روک لیتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ قرآنی پیغام کا مفہوم ہے، اللہ تقویٰ کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے غصے پہ قابو، زبان کی حفاظت، نفس کی اصلاح، دل کی صفائی، کیونکہ ناظرین کہیں نہ کہیں آج ہمارے معاشرے کو بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ ماہ مبارک ایسا ہے کہ کیا پتہ اس ماہ مبارک کے اندر ہم اور آپ اپنے آپ کو درست کر لیں تو کیا پتہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ جی امجد قریشی جی، آج جتنی ضرورت آج ہے صبر کی، اس سے پہلے کبھی نہ تھی، کیونکہ آج ہم صبر برداشت، ہمارے عدم برداشت کی ہمیں پیرو کرنی چاہیے کہ ہمارے عدم برداشت پیدا ہو۔ بہرحال یہ مہینہ ہمیں اس بات کا سبق دے رہا ہے اور ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم صبر کا عادی بنائیں۔ ندا، اس کے ساتھ ہی آج ہمارے کچھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کو تعارف کراتا چلوں۔ سب سے پہلے میرے دائیں ہاتھ پہ جو ہے مسعود عباسی صاحب بیٹھے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے آپ کا، پی ایس 114 کے جنرل سیکرٹری ہیں اور چیئرمین یو سی 5 کے سائٹ ایریا کے چیئرمین ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سیدھے ہاتھ پہ ڈاکٹر عین الرضا صاحب جو ہمارے ساتھ مستقل ہیں، پورے 30 دن رہیں گے، آج چوتھے روزے میں بھی ہے اور باقی کے 26 روزے بھی ڈاکٹر صاحب نے ہمارے ساتھ ہی گزارنے ہیں انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں سلیم سچوانی صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور آج ہمارے یہ مہمان ہیں خاص اسپیشلی۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں نعت خان سید حر حسین صاحب۔ السلام علیکم آپ تمام حضرات کو، السلام علیکم۔ میں چاہوں گی کہ کیونکہ اتنی پیاری گفتگو ہماری روزانہ ہی چلتی ہے اور روزانہ ہی ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، روز کچھ نہ کچھ نئی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ آج زیادہ سیکھنے کو ملے گا، آج زیادہ سیکھنے کو ملے گا کیونکہ دو پولیٹیشین ہمارے پاس موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، مگر میں چاہوں گی کہ اس پروگرام کا جو ہم لوگ آغاز ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کریں۔ کچھ عطا کر دیجئے، بسم اللہ۔ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا، سرکار سے مانگو تو سخی آل کا صدقہ، سرکار سے مانگو تو سخی آل کا صدقہ ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا، ملتا ہے، یہ ملتا ہے، یہ ملتا ہی رہے گا، کیا لطف گو محشر میں قدموں میں گروں ان کے، کہیں سبحان اللہ، کیا لطف گو محشر میں قدموں میں گروں ان کے، ہنس کر وہ یہ کہہ دے کہ دیوانہ ہے دیوانہ، کیا لطف گو سرکار مجھے حشر میں کہہ دے، کیا لطف گو سرکار مجھے حشر میں کہہ دے، میرا ہے یہ میرا ہے
میرا ہی رہے گا، میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا، اور یہ نام محمد ہے کہ رحمان کا سمندر، یہ نام محمد ہے کہ رحمان کا سمندر، بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا، بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا۔ ماشاء اللہ سے اتنا خوبصورت کلام انہوں نے عطا کیا، بے شک، اور بالکل ایسے ہی ہے کہ عشق نبی ایسا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ جب آپ عشق نبی کی بات کرتے ہیں نا اور آپ ذکر ہی سنتے ہیں تو آپ سکون میں آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، عشق نبی کا اگر جو سننا ہی جو ہے ہمارے لیے نہ صرف ایصال ثواب ہے بلکہ ہمیں ایک وجد کی کیفیت ہمارے پاس بالکل طاری ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، مگر میں ڈاکٹر صاحب کی طرف چلوں گی، کیونکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہمارے جو آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ہمیں بہت محبت ہے، مگر ہم ان کے راستے پہ کہیں نہ کہیں نہیں چلتے، کیونکہ انہی کا ایک راستہ ہے، اور وہی ایک بات کہتے ہیں کہ صبر کریں، غصہ نہ کریں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ بالکل، بہت شکریہ ندا، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی ضرورت لازمی ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم معصوم نہیں ہیں۔ بالکل، انبیاء اکرام یا ائمہ معصومین، ائمہ اطہار معصوم ہوتے ہیں، جو ان کی بات الگ ہے، 100% تو وہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے یہاں جو عمومی طور پہ امت میں اور انسانوں میں کوتاہیاں رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سوچ کر ہم برائیاں نہیں کریں گے، ہم بچیں گے، اپنے طور پہ جتنا پاسبل ہو کوشش کریں گے کہ ہم برائیوں سے بچیں اور نیکی کی طرف راغب رہیں، اور فی زمانہ تو بہت زیادہ، کیونکہ ہر طرف حالات جس طرح کے سب دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا نے آ کے اب ایک تباہی مچا رکھی ہے، اور پھر بھی اگر سوشل میڈیا بھی کچھ نہیں کر سکتا ہمارے خلاف یا دین کے خلاف اگر ہم خود صحیح ہوں۔ بالکل، اور سوشل میڈیا جو اتنے پلیٹ فارمز ہیں بہت سے، اس میں ہم جو بھی سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے مزاج کو، ذہن کو اور ہمارے سوچ کو پڑھ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ جو کلپس جو پوسٹ ہیں وہ ہمارے سامنے لاتا ہے، وہ ہماری سوچ کے مطابق رہتا ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں گے پازیٹیو چیزیں آئیں گی تو پازیٹیو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، تو بیسک جو چیز یہ ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہی دیکھیں، اگر ہم کہیں نا کہ ہمیں پتہ نہ ہو، جو ہم سے پہلے لوگ اس دنیا کے اندر رہ کے جا چکے، جو ہم سے پہلے امتیں رہی ہیں یہاں پر، تو ان کے اوپر کیا عذاب آئے، ان سے کیا غلطیاں ہوئیں، کیا چیزیں ہوئیں، کس وجہ سے وہ قومیں برباد ہوئیں، ہمیں ان سب کے بارے میں پتہ ہونے کے باوجود بھی آج ہم اس راستے کے اوپر کیوں چل رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور انسان اول حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے ہیں، ان کے دونوں فرزند جو حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل، دونوں کے درمیان تنازع ہو گیا اور تصادم ہوا، اور ایک قتل کر دیا، دوسرے نے ایک کو کر دیا، یعنی کہ حضرت حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا، تو یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے ہو گیا، تو پھر اولاد حضرت شیث علیہ السلام سے اولاد چلی ہے، تو یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ تھا، تو لیکن پھر یہ چیزیں مسلسل تصادم چلتا رہا، کیونکہ جو اس میں مین فیکٹر ایک بڑا انوالو ہے وہ یہ ہے کہ جو جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمام ملائک سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، تو وہ جو ملائک سے کہا، ملائکہ سے، تو ملائک کا مطلب بعض لوگ فرشتے صرف کہتے ہیں، تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ملائک سے مراد ہے کہ تمام قوتیں، تمام طاقتیں جتنی بھی ہیں سب سجدہ کریں۔
کیونکہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ ہی نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا. اگر ایسا ہوتا کہ خالی فرشتے مطلب، تو پھر وہ ابلیس تو کہہ سکتا تھا میں تو فرشتہ ہی نہیں ہوں، مجھے تو کہا نہیں گیا، لیکن تمام ملائک کو. تو اس وقت ابلیس بہت مقرب تھا اور اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتا تھا، لیکن غرور اس کے اندر پیدا ہوا، جو آج بھی لوگوں میں بہت سمے ہم دیکھتے ہیں. تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس غرور نے، اس تکبر نے اس کو کہ میں تو اتنا عبادت گزار ہوں اور میں فضیلت زیادہ رکھتا ہوں اور میں آگ سے میری تخلیق ہوئی ہے اور یہ مٹی سے، تین سے، مٹی سے اس کی تخلیق ہوئی ہے آدم کی، تو اس لیے میں کیوں سجدہ کروں. تو اس کی میں نے، تکبر نے اس کو ایسا بنایا کہ وہ شیطانی سلسلہ اس کا شروع ہوتا ہے. تو اس نے اپنی عبادت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ سے بولا کہ مجھے کچھ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے عدل ہے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مانگو. تو بولا میں قیامت تک کی زندگی چاہتا ہوں اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے خاص بندوں کو نہیں بہکا سکتا. تو اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بنے تاکہ وہ ہمیں نہ بہکا سکے. اور پھر بھی اگر کہیں ایسی بات آ جاتی ہے تو ہمارے پاس ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. شیطان فوراً ہمیں اسی طرح صبر و استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے بات صبر کی آ گئی. ندا اگین جو آپ نے پروگرام کا آغاز کیا تو بات صبر کی آ گئی کہ ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ ان کا شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے. اسی حوالے سے آج میں نے بتایا تھا کہ آج پروگرام میں بہت مزہ آنے والا ہے، کیونکہ آج ایک حکومت وقت کا ایک نمائندہ میرے ساتھ موجود ہے اور ایک اپوزیشن کا نمائندہ بھی میرے ساتھ موجود ہے. اسی دوران ہمیں جوائن کیا جناب اپنا ہمارے نواد خاں ہیں اپنا فرید احمد خورشیدی صاحب. السلام علیکم جی. تو اس سے پہلے کہ آپ سے ایک نعت سنی جائے، میں حکومت وقت سے مخاطب ہوں تھوڑا سا. السلام علیکم عباسی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ عباسی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 2 دہائیوں سے ماشاءاللہ اس صوبے پہ حکومت کر رہی ہے اور بہت ساری فیسلٹیز عوام کے لیے پیدا کی گئی ہیں. اب آنے والے دور میں جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، اچھا یا برا، اور اچھا ہی گزرا الحمدللہ. لیکن اب آنے والے دور میں آپ لوگوں کی پالیسیاں عوام کے لیے یا عوام دوست پالیسیاں کتنی ہیں یا کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ کی اعلیٰ قیادت جو ہے؟ دیکھیں ماشاءاللہ پہلے کے مقابلے میں آج کا کراچی بہت بہتر ہے. امن و امان کے حوالے سے دیکھ لیں، باقی اور کافی معاملات میں آپ کو بہتری نظر ہے. جس طرح ہیلتھ کے حوالے سے دیکھ لیں، جتنا کراچی کے اندر کام ہوا، چاہے ٹراما سینٹر کی صورت میں ہو یا کرنگی میں جو ایشیا کا سب سے بڑا ہارٹ کا ہاسپٹل بنا، پھر بلدیہ میں بنا، کافی ہر تقریباً علاقے میں صحت کے حوالے سے بہت اچھا کام ہوا. کیونکہ انسان صحت مند ہوگا. جس طرح بھی رمضان کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ آپ نے جس طرح بات چیت کی، اس کے حوالے سے دیکھیں گے انسان صحت مند کب ہوگا؟ مسلمان خاص طور پہ جب اس کے اندر دین ہوگا، دین کی سمجھ ہوگی، اچھائی کو کرے گا. تو یہ رمضان بھی اسی چیز کا درس دیتا ہے. تو اسی طریقے سے پیپل پارٹی نے کوشش کی کہ خاص طور پہ یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ صحت مند ہوں، ان کو سہولیات مل سکیں. آج دیکھیں کارڈیو کے حوالے سے پورے پاکستان سے آپ کے سامنے لوگ آتے ہیں علاج کرانے کے لیے. اچھا اس کے علاوہ جو ڈائلسس ہوتے ہیں SIUT کے اندر، وہ آپ دیکھیں ہمارے اپنے KPK سے کافی لوگ آتے ہیں، پنجاب سے آتے ہیں، بلوچستان سے آتے ہیں. صحت کے حوالے سے بہت اچھا ماشاءاللہ. اب آتے ہیں روڈوں کے حوالے سے. روڈ بھی الحمدللہ کام چل رہے ہیں آپ کے سامنے. یونیورسٹی روڈ پہ بھی ریڈ بسز ہو گئی، گرین بسز ہو گئی، یا باقی جو جس طرح آپ کے سامنے بلدیہ والا روڈ بنا، شیرشاہ والا روڈ بنا. سر کام ہو رہا ہے عباسی صاحب، کام ضرور ہو رہا ہے لیکن تھوڑا سا لوگوں کو تکالیف بھی ہے. جی دیکھیں جب کام ہوتا ہے نا، مین مسئلہ یہ جب کام ہوگا ظاہر ہے اس وقت تکلیفیں تو ہوتی ہیں. اب لوگ وہ چیز نہیں سمجھتے. لوگ کہتے ہیں جی بس ارجنٹ. دیکھیں ہر چیز اللہ دن کا چراغ تو کسی اللہ دن کا چراغ نہیں ہے. دیکھیں سابقہ دور کے اندر اگر کام ہوتے، جس طرح یہاں پہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے دور کے اندر، پہلے بھی ہمارے 2-4 پروگراموں ان سے باتوں میں ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر کوئی ایک کام اگر PTI نے کرایا ہو، کوئی کام اگر مسلم لیگ نون کی طرف سے ہوا ہو، کوئی کام نہیں ہوا یہاں پہ. ظاہر ان کا سینٹ کا چیئرمین تھا، ان کا صدر پاکستان تھا، وزیر اعظم تھا، گورنر سندھ ان کا تھا، ہر چیزیں تھیں. اس کے باوجود یہاں پر کوئی کام نہیں ہوئے. کراچی کو یکسر نظر انداز کیا گیا. ابھی بھی جو خاص طور پہ وفاق میں ہم ظاہر ہے اس کے پارٹنر کولیشن میں، لیکن اس کے باوجود جو حق بات ہے رمضان کا بھی یہی ہے کہ بھائی ہمیں ویسے عام دنوں میں بھی سچ بولنا چاہیے، رمضان میں تو ویسے بھی جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے. جس طرح گل پلازے کا مسئلہ ہوا، کیا گل پلازے پہ وزیر اعظم کا کام نہیں بنتا تھا؟ آتے فوری طور پہ ان کو آنا چاہیے تھا. وہاں پہ باقی جو معاملات ہیں نا، خاص طور پہ تھر، آج تھر کے اندر آپ دیکھیں ایئرپورٹ بن گیا، وہی تھر تھا جہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے، سردی سے مر رہے تھے، پیاس سے مر رہے تھے. آج تھر کے اندر PL پارٹی کی محنت سے ایئرپورٹ بنا. تھر کے حوالے سے کوئی کارکردگی مسلم لیگ نون کی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام کرایا وہاں پہ.
یا باقی جس طریقے سے ہمارے یہاں پہ MQM کی گورنمنٹ رہی, ظاہر ہے ان کے بھی منسٹر رہے, ہر گورنمنٹ کے اندر وہ منسٹر ہی رہے, انہیں منسٹریاں لی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی تھر کے حوالے سے کوئی کام نہیں. یعنی سندھ کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا. گو کہ سندھ کے اندر کراچی, خاص طور پہ کراچی کو منی پاکستان کہتے ہیں. یہاں پہ پنجابی, پٹھان, سندھی, بلوچ, سرائکی, ہزارے وال, ہر قوم کے لوگ ہیں, یہاں کے اپنا منی روزگار پاکستان کہتے ضرور ہیں سر, لیکن منی پاکستان کا درجہ نہیں دیا نہیں گیا. دیا. وہی میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ہمیشہ کراچی کو اور سندھ کو نظر انداز کیا گیا. سوائے سیاست کے علاوہ, جھوٹ کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس پہ ان پہ ہم بات کر سکیں گے انہوں نے کوئی. ہمارے سلیم سچوانی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس دوران, تو میں ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ بتائیں سر, جی پیپلز پارٹی کی پچھلے 2 دہائیوں سے حکومت ہے, آپ نے بھی حکومت کی, آپ کی پارٹی نے بھی حکومت کی, آپ کیا سمجھتے ہیں, اور آپ بیسیکلی کراچی کے ہیں, کہ کراچی کو اس کا حق ملا کہ نہیں ملا سر؟ دیکھیں پہلے تو میں رمضان شریف کے حوالے سے میں کہوں گا جی بالکل, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کلام پاک میں آیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بے بھیجتے شک ہیں. بے شک, اب وہ عظیم شخصیت جس کے ہم پیروکار ہیں, ایسے ہی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ چوری کے اعلیٰ مثالیں یہاں پہ موجود ہیں, درجنوں کیسز موجود ہیں, اپنے آپ کو استثناء کی آڑ میں چھپانے والے لوگ موجود ہیں, اور خلاف اسلام قوانین یہاں پہ منظور ہو رہا ہے کہ استثناء لیا جا رہا ہے لائف ٹائم کا. یہ اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس ملک کے اندر میں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے پر خیر و برکت نازل ہو. تو یہ مشکل کام ہے. سچانی صاحب آپ کی بات کافی حد تک ٹھیک ہے, لیکن ہم دوسرے پیرے میں اگر چلے جائیں گے تو وہ تھوڑا ملک کے اندر میں اللہ تعالیٰ ہم اس وقت شہر کراچی کی اور عوام کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اور شہر کراچی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا کہ اس شہر میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ 2 پاکستان سنبھال سکتا ہے. یہ آج ایک پاکستان نہیں سنبھالا جا رہا ہے. کراچی آج اتنا اسٹینڈ کرتا ہے, پاکستان بھی اسٹینڈ کرتا ہے, اور تا قیامت رہے گا انشاءاللہ. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ صرف کراچی کو اتنا پوٹینشیل دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ 2 پاکستان سنبھال سکتا ہے. ہم آج ایک پاکستان نہیں سنبھال پا رہے ہیں. خان صاحب کے دور کے اندر میں انڈسٹریز نے اتنی گرو کی تھی کہ $20 ارب کی جو ایکسپورٹ تھی وہ $35 ارب تک پہنچ گئی تھی. اس کا سب سے زیادہ فائدہ کراچی کے انڈسٹریز کو ہوا, کیونکہ سب سے زیادہ انڈسٹریز شہر کراچی میں موجود ہے, اور شہر کراچی 70% ریونیو فراہم کرتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں کچھ کام نہیں ہو, جبکہ خان صاحب کے دور کے اندر گٹر کی نالیاں اور گٹر کے روڈ اور چھوٹی چھوٹی سڑکیں تک کراچی شہر میں اندر میں MNS کے بجٹ سے بنائی جاتی رہی تھی. حالانکہ 18ویں ترمیم کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. 18ویں ترمیم کے بعد مکمل ان کے پاس صوبے کے پاس فنڈ بھی موجود ہوتا ہے, اس کے صوبے کے پاس اتنے اختیارات بھی موجود ہیں کہ وہ پورے صوبے کو بنا سکتا ہے. 344 ارب روپے شہر کراچی کا حق بنتا ہے, جو شہر کراچی کو پر لگنا چاہیے. وہ شہر کراچی پر لگتا ہوا نظر نہیں آتا. ایک سڑک بننی ہے تو مہینوں سالوں تک بننی ہے. تو اب یونیورسٹی روڈ کو دیکھ لیں کتنے سالوں سے بن رہے ہیں, اب تک مکمل نہیں ہوئی. وہ موجودہ دور میں تکلیف ضرور ہو رہی ہے, لیکن آنے والے وقت میں کو آپ دیکھ لیں کتنے سالوں سے کام چل رہا ہے, مگر ابھی تک مکمل ہو کے نہیں دے پا رہا. اور یہ صحت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ KPK سے لوگ آتے ہیں, تو KPK سے لوگ نہیں آتے ہیں. KPK کو آلریڈی 20 لاکھ کا ان کے پاس ایڈوانٹیج موجود ہے کہ اچھے ہاسپٹل کے اندر میں وہ اپنا علاج کروا لیں. ہاں, جو ہمارے پٹھان بھائی یہاں پہ رہتے ہیں وہ ضرور جاتے ہوں گے ہاسپٹل میں, مگر آپ وہاں پہ جا کے لائنیں کوئی تو حالت دیکھیں. آپ کو اگر کوئی آپریشن کروانا تو آپریشن کی ضرورت آپ کو 1 ہفتے میں ہونا چاہیے, اور آپ کو اپوائنٹمنٹ ملنا 4 مہینے کے بعد کا. کلامی معاف میں اس میں ہمارے آپ کے دور میں بھی 1100 ارب کا پیکج کراچی کو ملا تھا. وہ ہوتا یا لگتا کہیں نظر نہیں آیا, کہیں بھی نظر نہیں آیا. دیکھیں لیکن اب یہ بات اس میں سے کچھ حصہ سندھ کو بھی پرووائڈ کرنا تھا. سندھ کی بات ٹھیک ہے, اب دونوں کو مل کے اس میں ڈیولپمنٹ کرنی تھی, اور اس میں جو ہے نا نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی. آپ ہمارے کسی MNA کو بلائیں, وہ اس کو آپ کو صحیح طریقے سے جواب دے سکے گا. اب یہ سوال آپ میرے سے کریں گے تو اس کا میں آپ کو جواب نہیں دے سکوں گا. اس کو پتا ہے کہ کتنا سندھ کو میں دینا تھا اور کتنا وفاق کو دینا تھا, اور کس طریقے سے کام ہونا تھا اور کیسے کام ہونا تھا. خورشیدی صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, تو ہم کیوں نہ ایک پیاری سی نعت سنیں. بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ہماری جو ہے وہ افطار ٹرانسمیشن ہے, اور کیونکہ روزہ جو ہے وہ صبر کا درس دیتا ہے. اور ہمارا جو آج یہاں پہ مقصد ہے, کیونکہ ہم نے دونوں ہی ایسی پارٹیز کو یہاں پہ بٹھایا ہے, لوگ تو مستقل صبر ہی کر رہے ہیں.
نہیں دیکھیں کراچی کے لوگ بے شک صبر کر رہے ہیں، مگر کراچی کے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا پوٹینشیل ڈالا ہوا ہے کہ وہ ہر حالات کو فیس کرتے ہیں، اور دونوں ہی سیاسی بالکل دونوں سیاسی پارٹیز ایسی ہیں جن سے کراچی کی عوام جو ہے وہ بہت محبت کرتی ہے. دونوں نے ہی پاکستان کے لیے کراچی کے لیے کافی کام کیا، اور کیونکہ ہمارے ساتھ کوتاہیاں سب جگہ ہو جاتی ہیں، کبھی کوتاہیاں سب جگہ ہو جاتی ہیں. بالکل ہمارے ساتھ ثنا خواہ موجود ہیں، فرید احمد خورشیدی صاحب. تو میں چاہوں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ پیش کریں. گڑبڑ ہو رہی ہے نا اس میں گرما جائے ماحول. اللہ پاک کرم اور فضل فرمائے، آمین. کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس ماہ برکت کی برکتیں خوب عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حق مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سنبھالا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. اور سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا، سب نے ٹھکرا دیا مجھے آقا، بس آپ ہی نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے. اور مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پردے میں آل رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال سبحان اللہ سبحان اللہ ہے. اور ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، کا بھی خیال رکھا ہے. اور تیرا اعجاز کب کا سبحان اللہ مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، آقا تیرے ٹکڑوں سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹکڑوں نے پال سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، خاک مجھ میں
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। महसूस करो पैगाम रमज़ान महसूस करो। वेलकम बैक टू नाजरीन, और इसी के साथ साथ ही हम लोग ब्रेक से वापसी आ चुके हैं। और क्योंकि मैं आपको बताती चलती हूँ कि आज हमारे साथ किन किन ब्रांड्स ने ताउन किया है। हमारे पास सबसे पहले हैं एक्सप्रेस डिलीवरी कोरियर सर्विसेज हैं, इसके अलावा हमारे पास एम्पायर इंटीरियर है, तीसरे नंबर पे सैक चिकन पाउडर है, सैक एसेंस है, हर्बल स्लिमिंग टी है, न्यू टाउन डेयरी फूड देसी घी, न्यू टाउन डेयरी फूड देसी बटर, हरम ब्यूटी प्रोडक्ट, मुंबई हलाई मेमन जमात, डबल चीज़ पिज़्ज़ा, 7 स्पाइस रेस्टोरेंट, स्टेप स्कूल, कराची नौजवान फाउंडेशन। थैंक यू सो मच सबके ताउन का। और क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कलाम के साथ हम लोग ब्रेक पे गए और ब्रेक से वापसी आए हमारा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो सब्र का है। और कहीं ना कहीं आज हमारे माशरे के अंदर, आज हमारी नौजवान नस्ल के अंदर सब्र की बेहद ज़रूरत है। मगर मैं अक्सर यहाँ पर देखती हूँ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आज दोनों ही पॉलिटिशियंस मौजूद हैं, तो पॉलिटिशियंस में सब्र नहीं होता। क्यों? नहीं, सब्र तो है, आपके सामने बड़े हमने तरीके से बात की है, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। ये तो खैर सियासत है, उस पर बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो बाकी भाई ने कुछ बातें की, अगर बताएं तो उस पर थोड़ा सा जवाब दे दूं प्यार मोहब्बत से। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, बात ये एक तो उन्होंने ये शुरू में आपने भी बात की, सब ने यही बातें की कि आम दिनों में झूठ से परहेज करना चाहिए और रमज़ान में तो खास तौर पर करना चाहिए। इन्होंने कहा KPK से कोई बंदा इलाज के लिए नहीं आता। मेरे पास सैकड़ों, मेरा खुद KPK से ताल्लुक है, मेरा आधे से ज़्यादा ख़ानदान वो जो PTI से ताल्लुक वास्ता है उनका, वो भी यहाँ के इलाज करा गए। तमाम डॉक्यूमेंट्स जब बोले मैं ला के दिखा सकता हूँ। हमारे ज़िले के लोग आके यहाँ पे एबटाबाद से काफ़ी लोग आए। दूसरा, ये हेल्थ के हवाले से आज तक पूरे पाकिस्तान में इमरान खान ने कोई एक हॉस्पिटल बनाया उसका नाम ये बता दें। हेल्थ के हवाले से गवर्नमेंट में आने के बाद ये फ़ौरन बोलेंगे जी शौकत खानम हॉस्पिटल, वो तो ज़ाहिर है ज़मीन भी नवाज शरीफ ने दी थी, टोटल चंदे पे चला था। अब बात ये आगे ये बात करते हैं, इन्होंने बातें की, बोला जी इस तरीके से PTI तो चोरी घड़ी इन्होंने चोरी की थी, हमने तो नहीं कराई थी। इन्होंने कहा जी यहाँ पे क्या नाम है, इमरान खान आज कोई मस्जिद से नमाज पढ़ते हुए तो नहीं पकड़ेंगे, ज़ाहिर मामलात हैं तो पकड़ेंगे। आज इनकी मुझे हैरत इस बात पे होती है कि कल तक यही इमरान खान साहब थे, कहते थे आर्मी चीफ जो है मुल्क का बाप होता है, अवाम का बाप होता है। आज उसी बाप के खिलाफ जो पोस्टें चला रहे हैं इदारों के खिलाफ। हमारी क्योंकि ट्रांसमिशन जो है वो रमजान के हवाले से हमारी सियासी नहीं है, तो वो टॉपिक हमारा बहुत डिफरेंट जा रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप सब्र का ही बता रहा हूँ, हम ये कह रहे हैं कि उस पर सब्र होना चाहिए। खास तौर पे सब्र तो सर पूरी कौम कर रही है, वो बात बिल्कुल सब्र भी कर रही है और सफर भी कर रही है। नहीं, वो बात देखें, हम तो यही कह रहे हैं ना, कराची देखें, हम कह रहे हैं ये जितनी चीजें, सबसे पहले अल्लाह ताला कहता है मैं अपने हकूक माफ कर दूंगा, हकूकुल इबाद माफ कर दूंगा। बेशक ऐसे ही कोई भी सियासी पार्टी है, चाहे पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, इनकी जमात हो, सबको खास तौर पे सबसे पहले हकूकुल इबाद पे करनी चाहिए काम। कोई भी हकूकुल इबाद को, माशाल्लाह से आपने बहुत ही खूबसूरत बात की है, क्योंकि आपने हकूकुल इबाद का यहाँ पे जिक्र किया। तो हमारा भी जो यहाँ पे मकसद है वो यही होता है, और हमारी ट्रांसमिशन का जो एक मोटो है वो भी यही है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, जितनी भी अक़लियतें, वो पाकिस्तान के एक पेज के ऊपर खड़े होकर एक साथ काम करें, तभी ये मुल्क बेहतर हो सकता है, तभी ये शहर बेहतर हो सकता है। जब तक हम ज़बानों के नाम पे ज़ाहिरी बातें बटे रहेंगे तो कहीं ना कहीं इख्तिलाफात तो रहेंगे ना। नहीं बिल्कुल, माशाल्लाह आपकी ट्रांसमिशन है, बड़ी बेहतरीन ट्रांसमिशन। फितरी चीज़ है, इख्तिलाफात होने चाहिए माशरे में, लेकिन मुस्बत होने चाहिए। बिल्कुल देखिए, ट्रांसमिशन आपकी बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त एक माहौल बना हुआ है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं उसको ऐसे ही लेकर चलेंगे जिसमें कोई ऐसी बदमज़गी ना हो, कोई ऐसी बात ना करे जिससे कोई। भाई ने कुछ बातें की तो खाली थोड़ा सा मैंने जवाब दिया। बाकी वक्फे के दौरान हमारे एक और नात खान जो हमारे मुस्तकिल पैनल में शामिल हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जनाब बदर मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्यों ना बदर मुनीर साहब से एक प्यारी सी नात सुनी जाए। बिस्मिल्लाह। जी मैं देख रहा था बदर भाई, आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो ज़ाहिरी बातें इफ्तार के हवाले से होती है, क्योंकि रोज़े भी चल रहे हैं, और कहते हैं कि जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं ना तो शैतान आपको बहकाता है। तो शैतान के तो खैर बहकाने का काम ही नहीं है, शैतान बंद हो जाता है रमज़ानों के अंदर।
مگر ہم لوگ اتنا یوز ٹو ہو گئے, ہم اس روٹین کے عادی ہو چکے. مگر میں نے جو گفتگو سنی اور اچھی لگی, بالکل اور مثبت گفتگو ہے, بالکل, ایک دوسرے بے سے اظہار بھی کیا جاتا ہے, بالکل. تو میں کلام پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے ملی ہے, وہ ہاشمی, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک, منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک. اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک, منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک. جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے, کون ہے وہ؟ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. زباں ان کی نوری, بیان ان کے نوری, بدن ان کا نوری, زباں ان کی نوری, وہ خاکی بنائے گے کیا ان کے خاکے, محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اج اس پر ہی نظر, اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. اور میرے نبی کی شان اور میرے نبی کی نسبت اور عظمت کی بدولت یہ ملک, یہ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے, مگر پوری دنیا کی نظر اس پر ہے. کیوں؟ وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت, پھر جس کی بدولت ملے اسے عزت و رفعت. کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت, پھر جس کی بدولت ملے اسے یہ عزت و رفعت. وہ محسنوں وہ محسن و غمخوار ہمارا ہی نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا، اور بالکل ایسے ہی ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے جہالت کے جو اندھیرے تھے وہ چھاٹ دیے. انہوں نے جو ہے وہ ہر چرند پرند میل فیمیل کا کوئی فرق نہیں رکھا، انہوں نے ہر کسی کو اس کے برابری کے حقوق دیے، اس کو صحیح رستہ دکھایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس کے اندر ہمیں نئے مہمانوں نے بھی جوائن کیا، مگر اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ سلیم سچوانی کا میں جو لاسٹ میسیج ہے وہ میں لوں. جی جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، یہ تو قرآن بے شریف میں شک موجود بے ہے. شک. ایسا ہی ہے. اور یہ 3.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، جس کے اندر یہ چند اسپتال 3 سے 4، جس کے اندر پورے پاکستان کو بھی کہتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں. اگر صبح سندھ سے جو لوگ آتے ہیں بیچارے، آپ SIT کے بعد دیکھیں تو بیچارے جھونپڑے لگا کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، علاج موجود. جبکہ خان صاحب نے ہر شہری کو ہیلتھ کارڈ دیا تھا جو 10 لاکھ روپے تک، اس وقت کے 10 لاکھ جیب سے تو نہیں دیا تھا نا وہ. سر میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا، صبر سر کی بات تلقین یہ- رکھیں، صبر کی تلقین رکھیں. 10 لاکھ سر میں یہ چاہوں گی کہ آپ کا جو میسیج ہو وہ پازیٹیو وے میں ہو. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی عوام کو 10 لاکھ کا کارڈ اس وقت موجود تھا، کسی بھی اپنی پسند کے ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا لے. سر عوام کے اور لیے یہ عوام سندھ کے کو لیے بھی- کیا میسیج ہے آپ کا سر؟ یہ سندھ کو بھی جو یہ آفر دی گئی تھی کہ بھئی آپ آئیں اور شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ میں، آدھی آپ اپرچونٹی اٹھائیں، آدھی ہم دیتے ہیں، اور آپ مل کے پورے سندھ کی عوام کو بالکل بالکل ایسے ہے. مگر میں چاہوں گی کہ امت مسلمہ کے لیے آپ کوئی پیغام دیں، کیونکہ اتنا مبارک مہینہ کے ہے. لیے پیغام اس گڑیاں وقت چوری یہ ہے کریں کہ یہی پیغام ہے. آج جو ہے امت مسلمہ کے لوگ، ملک ہمارے، وہ غزہ کے اندر میں جا رہے ہیں، اسرائیل کی حفاظت کے لیے فوجیں جا رہی ہیں، اور امت عیسائیت جو کہ مختلف کنٹریز ہیں جن میں کینیڈا، اٹلی، اسپین اور سارا یورپ شامل ہے، وہ اس سے قطع تعلق ہو گئے کہ کہتے ہیں یہ ناانصافی ہو رہی ہے وہاں پہ غزہ کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ. آج امت مسلمہ کی یہ حالت ہے. امت مسلمہ کے یہ سب سے مبارک مہینے میں ہم یہی کہیں گے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درس دیا تھا اس درس کے اوپر عمل کریں. اگر اس درس پر عمل کریں گے بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ ایک چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہوتا ہے، بریک سے حاضر ہوتے ہیں. جب تک پیغام رمضان محسوس کرو، رمضان پیغام رمضان محسوس کرو. ویلکم بیک ٹو ناظرین. بریک سے واپسی آ چکے ہیں، اور کیونکہ رمضان ہمیں صبر اور تقویٰ کا پیغام دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں جو ہمارے علامہ صاحب ہیں، محسنی صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم. کیسے علامہ صاحب آپ؟ علامہ صاحب آفٹر بریک سے پہلے آپ نے تھوڑا بہت دیکھا ہوگا کیونکہ رمضان جو ہے وہ ہمیں صبر اور تقویٰ کا جو ہے وہ پیغام دیتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر سیاسی صورتحال بھی دیکھیں اور ایون آف سیاست سے ہٹ کے بھی دیکھیں، اگر عام نارمل شہریوں کو بھی دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ صبر، وہ تقویٰ، وہ چیزیں نہیں ہیں. تو کیا وجوہات ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ایک تو علم نہیں ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے. دوسری بات یہ کہ جہالت اگر نہیں ہے، علم ہے تو اس کے بعد عمل نہیں ہے. اگر انسان کے پاس علم آ جائے اور اس کے بعد وہ عمل کرنے پر آمادہ ہو جائے اور یہ سمجھ لے کہ یہ زندگی یہاں پر اس کو مستقل نہیں گزارنی، بے شک یہاں پر وہ ہمیشہ نہیں رہنے والا، تو اس کے بعد اس کے مزاج میں تحمل ہوگا، بردبار ہوگا. اس لیے کہ جتنا انسان کے پاس علم آ جاتا ہے اتنا وہ حلیم، اتنا وہ بردبار ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ مثال کے طور پر بہت سارا علم ہو کسی کے پاس، بہت ساری معلومات ہو کسی کے پاس، لیکن اگر وہ چھوٹے سے سوال پر اگر چراغ پا ہو جائے تو اس کا علم اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. لیکن اگر اس کے پاس علم ہے اور وہ برداشت بھی کر رہا ہے، اس کی مثال میں آپ جو عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ پروردگار کی ذات ہے جو علیم بھی ہے
اور حلیم بھی ہے. پروردگار ہمارے ہر گناہ کو جانتا ہے, ہر عیب کو جانتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. اس کے باوجود ہماری جسارتوں کو, ہماری بدبختیوں کو برداشت کر رہا ہے. وہ چاہے اس وقت ہماری اسی وقت یہاں سے کوئی آسمانی بجلی اتارے اور ہم کو راکھ کر دے, تباہ و برباد کر دے, لیکن نہیں, وہ برداشت کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ میری طرف لوٹ آئے. لہٰذا علم, ایک تو آپ نے جو پوچھا کہ وجہ کیا ہے, ایک تو علم نہیں ہے, علم آ گیا تو عمل نہیں ہے. دو وجوہات سے انسان جو ہے وہ بہت پیچھے ہے. اور تیسری وجہ خوف پروردگار نہیں ہے, جو تقوی ہے, خوف پروردگار نہیں ہے. اسی لیے میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کام لازمی کیجئے. ایک کام یہ کیجئے وَوَقِّرُوا قِبَارَكُمْ وَرَحِمُوا صِغَارَكُمْ, بڑوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیے, وقار کے ساتھ پیش آئیے, ڈگنیٹی کے ساتھ پیش آئیے, ریسپیکٹفلی پیش آئیے. اختلاف ہونا, ہر جگہ اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کا میری اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے, میرا آپ کے شو کے سوال سے اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن وَوَقِّرُوا قِبَارَكُمْ, بڑے کا احترام کرو, وَرْحَمُوا صِغَارَكُمْ, چھوٹے کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آؤ. اگر یہ دو کام رمضان میں کر لیں گے, انشاءاللہ 30 دن کی اگر عادت بن جائے گی تو یہ پوری زندگی. بے شک, ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت علامہ صاحب کا بیان تھا. اور کیونکہ میں آپ کو آگے یہیں سے تقویٰ سے ہی کنٹینیو کروں گی, ہمیں کیونکہ ننھے معصوم بچوں نے ابھی کنٹینیو کیا ہے, تو میں اپنے ناظرین سے چاہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ جو ابھی نیو مہمان جڑے ہیں ان سے آپ کو تعارف کرواتے آپ کو بچوں کی طرف بھی لے کے چلوں. ہمارے ساتھ ابھی جوائن کیا ہے جاوید میمن صاحب نے, اور کیونکہ امجد بھائی ان کا صحیح سے تعارف کروائیں گے. جاوید میمن صاحب ہمارے جو ہے ورلڈ میں کے جو ہیلتھ کے جو کیئر سینٹر ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں اور آرٹ کونسل کے ممبر بھی ہیں, مطلب بے شمار اپنا اس کے پریس کلب کی بھی ممبر ہیں. مطلب اتنی ساری خوبیاں ہیں کہ وہ گنواتے گنواتے پروگرام ختم ہو جائے. السلام علیکم, کیسے ہیں فرمائیں. وعلیکم. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ ہمارا بچوں کا سیگمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے نین تارا فاطمہ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نین تارا فاطمہ, آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ بچے پھول پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہی ہمارے ساتھ ہمارے 3 روزے دار ہیں پیارے پیارے سے, جن کی آج روزہ کشائی ہے. اچھا, ان میں سے جو بچے ہیں وہ بدر بھائی کے بھی بچے ہیں؟ ہاں, ان میں سے ہیں بدر بھائی کے بچے. کون سے بچے ہیں وہ؟ کون سے بچے ہوئے خود ہی بتاؤ. اچھا, یہ تینوں ہی بدر بھائی کے بچے ماشاءاللہ سے, کیونکہ بدر بھائی جو ہے وہ ان کی خود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کے اندر جو ہے اور ان کی کردار کے اندر اتنی خوبصورتی دی ہے اور اتنی خوبصورت آواز کے وہ مالک ہے کہ جب وہ کلام پڑھتے ہیں نا بدر بھائی, تو واقعی آپ جو تصور کرتے ہیں نا, جو مدینے کا ذکر آتا ہے تو آپ وہیں پہ, ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو کیا بدر بھائی یہ جو آواز کا جو سلسلہ ہے یہ بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوا ہے؟ بچے بھی پڑھتے ہیں نعت شریف؟ نہیں, ابھی نہیں, ابھی تو یہ اسکول اور مدرسہ پڑھتے ہیں. اچھا جی نین تارا. ہمارے بچے پیارے پیارے سے یہ لوگ آج آئے تھے ابھی روزہ کشائی میں. اب ان سے پوچھتے ہیں ہم کہ ان کا روزہ کیسا گزر رہا ہے پورا. کہاں رکھا ہے انہوں نے؟ الماری میں تو نہیں رکھا ہے پہلے بچوں کی طرح. کیا نام ہے آپ کا؟ مسکان. ہاں, ان کا نام مسکان ہے. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کیسا گزر رہا آپ کا آج کا روزہ؟ بہت اچھا. ایسے جب میں نے رکھا تھا نا فرسٹ ٹائم روزہ, تو ہمارا تو یہ سین تھا کہ زبردستی نا مطلب رکھایا گیا تھا. ہمارا یہ تھا کہ جب مما نے نا رات میں اٹھا لیا سحری کے لیے, کہتے ہیں بچے سحری کر لیں اور تاکہ جو ہے وہ صبح اٹھے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, بچے سوتے رہیں. لیکن ہمارا یہ تھا کہ روزہ مما نے نہیں کہا تھا کہ رکھنا ہے, لیکن ہم نے صبح اٹھ کے اپنا روزہ ہی چلا دیا کہ بس ہم نے روزہ رکھنا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے نہ کھایا نہ پیا, پورا دن اسی میں گزر گیا ہمارا روزہ. تو کیا آپ لوگ کا بھی یہ سین تھا, مما نے زبردستی رکھوایا یا آپ لوگوں نے خود ہی رکھ لیا؟ لوگوں نے خود ہی رکھا ہے. اچھا, بہنوں نے خود ہی رکھا ہے. اور آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا نام ہے؟ فسی. وسی. فسی نام ہے. اچھا فسی, آپ کا روزہ کیسے گزر رہا ہے؟ کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ بس جلدی سے افطار کا ٹائم ہے اور سب سے پہلے میں پانی پیوں, کھانا کھاؤں. کھجور کھاؤ گے؟ اچھا, کھجور کھانی ہے سب سے پہلے. اور آپ کا کیا نام ہے؟ ادھر آئے میرے پاس, ادھر تو آئے میرے پاس, ادھر کے بتائیں کیا نام ہے آپ کا؟ نام ہے. اچھا, ادھر دیکھیں سامنے. آپ کا روزہ کیسا گزرا ہے؟ آپ نے کہاں رکھا روزہ؟ آپ نے کہاں رکھا روزہ؟ گھر پہ.
انہوں نے گھر پہ رکھا ہے. اچھا گھر میں سنبھال کے رکھا ہے. ان سے یہ سوال بھی تو پوچھیں کہ کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہو تو چھپ کے پانی پی لیا؟ یہ پانی نہیں پیتا, کھجور کھاتے. روزے میں کھجور کھا لیتے ہو؟ شکر ہے گھر پہ رکھ کر آئے, ساتھ لے کر نہیں آئے. ساتھ لے کر آتے تو ٹوٹ کھا پیاس جاتا. لگ رہی ہے آپ کو؟ ان کو پیاس نہیں لگ رہی, ان کا روزہ بڑا اچھا گزر رہا ہے. تو یہ آج ہمیں سنانے والے, ایک منقبت بھی سنانے والے, نعت سنانے والے ہیں ہمیں اپنی پیاری پیاری سی آواز میں. بسم اللہ. سنتے ہیں ان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر, دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سبحان اللہ. ہمارے ایک پیارے سے ایک اور ہیں روزے دار جو آج اپنی خوبصورت آواز یہ بھی سنائیں گے. کیا پڑھنا چاہو گے آج؟ سناؤ گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے, وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس سے بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی, وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے. وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے. وہ میرا نبی, میرا نبی, میرا نبی ہے. ہاں میرا نبی ہے, وہ میرا نبی ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ سے بہت ہی خوبصورت کلام تھا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک اور سیگمنٹ ہے, اور اس سیگمنٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کو ملٹیپل قسم کے بچے آپ دیکھیں گے, اور اس کے اندر کچھ بچوں نے قرأت سنائی ہے, کچھ نے نعت شریف سنائی ہے, کچھ بچوں نے اس کے اندر ڈیبیٹ کی ہے. وہ ہمارا مکس سیگمنٹ ہے اور اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں, اور اسی سیگمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بریک کی طرف جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Good morning and Assalamu alaikum. My name is Zara Farooq Khan and I'm from Step 7. Today I'm here to tell you some useful information about Ramzan. Ramzan is profoundly important as the month in which Quran was revealed. It is the month of intense spiritual devotion and the month of practicing patience. Fasting is one of the 5 pillars of Islam. It helps us to purify our souls, develop self-discipline, and break bad habits. Muslims focus on reciting the Quran, special nightly prayers Taraweeh, and seek forgiveness from the Almighty. In Ramzan, experiencing hunger fosters gratitude for daily blessings and empathy for the poor and hungry. Allah's Messenger said, Ramzan, a blessed month, has come to you, during which Allah has made it obligatory for you to fast. In it, the gates of heaven are opened, and the gates of Al-Jahim are locked, and the rebellious devils are chained. In Ramzan, there is a night which is better than 1,000 months. Ramzan is the opportunity to purify the soul. Clean your mind, and strengthen your faith. Ramzan is like a rain. It nourishes the seeds of good deeds. Make this Ramzan the turning point in your life where you turn towards Allah. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي يكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي يهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن أملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عقبا فضربنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ
تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے سو جہان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد، ہو کرم سرکار اب بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، جا رہا ہے قافلہ طیبہ نگر روتا ہوا
بے شمار پیغام رمضان محسوس کرو پیغام رمضان محسوس کرو. ناظرین بریک سے واپسی آ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت سا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک چھوٹی سی نیکی جو کہ روز کہیں نہ کہیں کبھی میں جا رہی ہوتی ہوں مجھے دکھ جاتی ہیں کچھ چیزیں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ سے میں شیئر کروں. امجد قریشی ہیں, امجد قریشی کو دکھ جاتی ہیں تو امجد قریشی مجھے لے کے جاتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں, کبھی کبھی وہ خود بھی شوٹ کر لیتے ہیں. اور ایون آف پچھلے 3-4 دن سے میں ایک ذکر کر رہی ہوں بار بار کہ ایک چھوٹی سی نیکی کے اندر فیضان حسین کا میں ذکر کر رہی ہوں. تو بالکل فیضان حسین کا آج جو یہ پورا سیگمنٹ ہے میں چاہتی ہوں کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہم لوگوں نے سیگمنٹ کو بنایا ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیسے ہیں سر, خیریت سے ہیں؟ آپ کا اسم گرامی سر؟ ناصر علی. ناصر بھائی, یہ جو آپ آج یہاں پہ موجود ہیں اور یہ جو گہما گہمی ادھر ہو رہی ہے, ویلکم بیک ٹو ناظرین, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی بریک سے واپسی آ چکے ہیں اور میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ جو نئے مہمانوں نے جوائن کیا ہے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور علامہ صاحب سے بھی ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اتنا خوبصورت ماہ مبارک ہے یہ, اور یہ جو مہینہ ہے وہ ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے. یہ ایک طریقے سے امجد قریشی ایک طریقے سے یہ ایکسرسائز ہے اگر دیکھا جائے نا نارمل ڈیز کے اندر, کیونکہ ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتے, اپنے غصے پہ قابو نہیں رکھ پاتے, بہت سی ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو کہ آپ ان کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, اور بہت سی ایسی نیگیٹو چیزیں ہیں جس سے آپ کو جو ہے رمضان کا مہینہ بچاتا ہے. تو یہ وہ مہینہ, یہ وہ ایکسرسائز ہے جو کہ آپ کو صحیح راستے کے اوپر لے کر جاتا ہے. کیا کہیں گے امجد قریشی؟ یہ پورا مہینہ جو آپ نے کہا نا ایکسرسائز ہے, یہ پورا مہینہ ایکسرسائز اللہ تعالیٰ ہم سے اس لیے کرواتا ہے کہ باقی کے 11 مہینے ہم اس پہ عمل کریں, بے شک اپنے صبر و استقامت پہ عمل کریں, جھوٹ سے پرہیز کریں, سادہ زندگی گزاریں, اپنے حقوق العباد کا خیال کریں. یہ پورا مہینہ اس میں تمام چیزیں ہیں, اس میں حقوق العباد بھی ہے, اس میں صبر استقامت بھی ہے, اس میں محبت بھی ہے, یگانگت بھی ہے, سب کچھ ہے. اور یہ 1 مہینہ ہمیں پریکٹس کرنا پڑتی ہے اور ہمیں کرنے کے بعد 11 مہینے میں اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا. بالکل بالکل. آپ نے دیکھے حقوق العباد کی بات کی ہے تو پھر ہمارے ساتھ یہاں پہ جاوید میمن صاحب موجود ہیں اور وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں وہ, اور کیونکہ یہ بھی حقوق العباد کے اندر آتا ہے. ہیلتھ سے ان کا, ہیلتھ کے شعبے سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا کہیں گے کہ آج معاشرے کے اندر جو اتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, ہمیں آج برداشت نہیں ہے, چیزیں جو ہے ہم پراپر وے کے اندر نہیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں, تو کس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ نے مجھے مدعو کیا, میں اس کے لیے آپ لوگوں کو شکر گزار ہوں, بینس ٹی وی کا اور آپ تمام لوگوں کا. دیکھیں معاشرے میں بگاڑ صرف یہ نہیں کہ کسی ایک جگہ ہے, بالکل اوورہال سارا معاشرہ جو ہے بگڑا ہوا ہے ہمارا, اس میں ہمیں دو رائے نہیں ہونی چاہیے, ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا آپ کو. جب تک آپ یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک آپ اس کو سدھار نہیں سکتے. ایسے ہی ہے. اچھا, باقی رہا ہمارے جو لوگوں کا مزاج, لوگوں کا جو رہن سہن, لوگوں کی طرز زندگی, دیکھیں
ہمارے یہاں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 3 طبقے ہوتے تھے، غریب، متوسط اور امیر طبقہ. چند سالوں سے پچھلے کچھ ایسے ماحول، ایسے حالات رہے کہ صرف 2 طبقے رہ گئے. ایک بالکل پسا ہوا غریب طبقہ رہ گیا اور ایک امیر طبقہ رہ گیا. تو جہاں جس معاشرے میں جب یہ 2 طبقے رہ جائیں تو وہاں بیچ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، بڑا تصادم والا معاملہ ہوتا ہے. دیکھیں غریب تو کسی جگہ ہاتھ پھیلا کے ہی مانگ لے گا، آپ سے مانگ لے گا، ان سے مانگ لے گا، کسی سے مانگ لے گا. متوسط طبقے کے لوگ ختم نہیں ہوئے، وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن وہ ان کے لیے نئی جنگ آپ نے اسٹارٹ کر دی ہے. وہ بیچارے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ان کے سروائیور کے لیے اس معاشرے کو، حکومت کو، اس سماجی تنظیموں کو کوئی کام کرنا چاہیے. دیکھیں ایک معمولی بات بتاتا ہوں کہ ایک فیملی ہے، اس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی بیماری، جیسے بخار آ جائے کسی بچے کو، اگر وہ کسی چھوٹے سے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جاتا ہے تو آج کے دور میں اس کو 1000 روپے چاہیے. اگر 30,000 روپے کی کوئی آدمی نوکری کر رہا ہے، کوئی شخص 30,000 روپے کی یا 35,000 روپے کی سروس کر رہا ہے، تو 2 بچے اس کے ساتھ ہیں، 2 میاں بیوی ہیں، اگر 2 دفعہ یا 1 دفعہ اس کی بیماری آ گئی نا تو اس کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. ایسے ہی بالکل. تو ہیلتھ کے ہماری کوئی سروسز نہیں ہیں. دیکھیں گورنمنٹ کی تو نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہیں تو بہت مہنگی ہیں. میں ایک ڈاکٹر ہیں، نیورو فزیشین ہیں، نیورو سرجن بھی ہیں. تو میں ایک دفعہ کسی پیشنٹ کو لے کے ان کے پاس گیا تو ایک بڑے ہاسپٹل میں، تو انہوں نے کہا 4,500 روپے اس کی فیس دی. انہوں نے جو میرے ساتھ گئے تھے انہوں نے 4,500 روپے فیس دی. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب 4,500 روپے فیس، یہ تو بیچارے افورڈ کرنے، آپ آئیں نا چل کے. میں یہاں سے ایک اور ہاسپٹل ہے وہاں 1,200 روپے میں دیکھتا ہوں، اور ایک اور تھوڑا سا دور ہے وہاں میں 1,000 روپے میں دیکھتا ہوں. تو لوگ یہیں آتے ہیں، دیکھتا میں ہی ہوں، وہاں بھی میں دیکھتا ہوں، وہاں بھی میں دیکھتا ہوں، یہاں بھی. لیکن ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے، ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ بڑا ہاسپٹل ہے، مہنگا ہاسپٹل ہے، وہاں اچھا علاج ہوگا. زیادہ پیسے دے کے مطمئن ہوتے ہیں ہم. اچھا لوگ کھاتے نہیں، بیچارے پیٹ نہیں بھرتے، ڈاکٹروں کو ضرور دیتے ہیں. بالکل. تو یہ جب تک اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے میں صحیح نہیں ہوں گی نا، ہم کبھی بھی اٹھ نہیں سکتے. اور دیکھیں پیسہ ضرورت ہے. اچھا آپ ان میں آپ بچت کیسے کریں گے؟ ایک آدمی کی 30 35 40,000 روپے 50,000 روپے بھی اگر تنخواہ ہے تو کیا کر لے گا؟ دراصل اب جو ہے اگر دیکھا جائے تو ضرورتیں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ہم لوگ ایکسٹرا خرچی بہت زیادہ کر دیتے ہیں. بالکل. آپ دیکھیں اس وقت ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بے روزگاری ہے، غربت ہے. آپ کسی ہوٹلوں میں چلے جائیں، کسی ہوٹلنگ کرنے چلے جائیں تو آپ کو 2 گھنٹے کی ویٹنگ ملتی ہے. بالکل. تو یہ کون لوگ ہیں جو آ رہے ہیں؟ یہ بھی ہم لوگوں میں سے ایک امیر طبقہ بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں جو متوسط اور غریب طبقہ ہے نا وہ بھی اس جنگ میں شانہ بشانہ ہے، وہ لڑ رہا ہے. نہیں افورڈ کر سکتا لیکن اس کے باوجود بھی قرض کر کے اس کو سیونگ کر کے اپنی سیونگ ساری وہاں لگا رہا ہے. وہ اسٹیٹس بن گیا ہے ہمارا، اس سے ہم نکل نہیں پا رہے، اس میں مزید گرفتار ہو رہے ہیں. اچھا جاوید صاحب، میں آپ کو جب دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں 2-3 سوالات بڑے ابھرتے رہتے ہیں کافی عرصے سے. کہ ایک تو بہت سارے آپ نے جو ہے وہ محاذوں پہ آپ لڑ رہے ہیں، جیسے چیئرمین آپ ہیں ہیلتھ کے، اپنے میمن اس کے ہیں، پھر اس کے بعد آپ میئر اپنا کیا کہتے ہیں میمن اس کے لیڈرشپ کے بھی آپ کوآرڈینیٹر ہیں، پھر کراچی آرٹ کونسل کے بھی ممبر ہیں، پریس کلب کے بھی ممبر ہیں، اور پھر اپنا اس کے چیف ایڈیٹر بھی ہیں میمن ٹائمز کے. تو یہ تمام ذمہ داریاں کیسے نبھاتے ہیں سر؟ بس اللہ تعالیٰ پوری کرواتا ہے. یہ کہ آدمی تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن اب اس کے ساتھ ٹیم بھی ہوتی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم رمضان میں بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اور پورا سال بھی کرتے رہتے ہیں. رمضانوں میں آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں رمضانوں میں ویسے تو دیکھیں میرا تجربہ یہ ہے کہ آپ اب کروڑوں کا اربوں کا کام کر لیں، یہ اللہ ہی پورا کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ راشن کا کام آپ دیکھیں کتنے لوگ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں، ہم سے بڑے کام کرنے والے موجود ہیں. اچھا اس سے بڑے کام کرنے والے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ چاروں طرف سے لوگ کام کر رہے ہیں، اپنے ذاتی طور پہ بھی کام کر رہے ہیں، باہر سے جو لوگ اپنا فنڈ بھیجتے ہیں. لیکن اس کے باوجود راشن، ابھی میں راستے میں آ رہا تھا 3 کالیں آ چکی ہیں راشن کی کہ جی ہمیں نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا، ہمیں نہیں ملا. تو میں نے ان کو ریفر کیا تو وہ کہنے یہاں تو ختم ہو چکا سارا. مثال کے طور پہ یہ کام راشن جو ہے، کسی کو 1 مہینے کا راشن دے کے اس کے آپ زندگی نہیں سنبھال سکتے، اس کا وقت ابھی گزر جائے گا. تو لیکن مقصد یہ کہ آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی مستقل بنیادوں پہ کام کریں. سر دیکھیں مستقل بنیادی تو یہ ہے نا کہ آپ کسی کو راشن دینے سے بہتر ہے کہ روزگار دیں، تاکہ وہ کل کے لیے اپنے لیے راشن جو ہے وہ خود خرید سکے.
मगर शेख अब्दुल हम भी इस प्रोग्राम के जरिए आपको याद होगा हम भी ये काम कर रहे हैं कि हम लोगों से अपील कर रहे हैं अपने नाज़रीन से कि जो कोई अगर राशन के पैक अगर दे सकते हैं तो वो राशन के पैक दें, कुछ नकदी दे सकते हैं तो नकदी दें, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनकी ईद को अच्छी तरीके से मनाया जा सके, जो ज़कात खैरात में से अपने जो लोगों में से अपने को हिस्सा डालें, ताकि हम भी छोटी सी नेकी के तौर पर इन लोगों की मदद कर सकें जो हमारे साथ एतराफ़ में हमारे लोग साथ काम कर रहे हैं, हमारे स्टाफ मेम्बर्स हैं, हमारे जान पहचान वाले हैं, हमारे अहबाब हैं। इसमें आप बहरहाल आप लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन मेरी एक नाक़िस राय ये है कि जॉब्स प्रोवाइड करना ये हुकूमत का काम है, स्टेट का काम है कि वो किस सेक्टर में इतनी जॉब्स हैं और इतने अफराद घर फारिग बैठे हैं, उनका वजीफ़ा मुकर्रर करे, अगर जॉब्स नहीं है तो वजीफ़ा मुकर्रर करे, और जॉब्स निकल रही हैं तो उनको उनकी जगह पर लगाए, ये स्टेट का काम है। फलाही इदारे तो यही कर सकते हैं कि फ़िलहाल जो इसकी मोहताजी है फ़िलहाल उसका मदद करके कुछ उसका आसरा कर सकते हैं, कुछ गुजारा कर सकते हैं, और हम और आप भी यही कर सकते हैं कि कोई परेशान हाल है तो उसकी मदद कर सकते हैं। अच्छा लामा साहब, तो रोजगार कहाँ से दे सकते हैं? आऊंगी कि क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि अगर किसी की हुकूमत चल रही है और इस बीच के अंदर जो आवाम है उसके अंदर से कोई एक घर भी भूखा सोएगा तो उसका ज़िम्मेदार जो होता है वो सियासतदान जो होते हैं वो होता है। मगर आज देखें तो कितने ही घर जो हैं वो भूखे सो रहे होते हैं। मगर उस दौर की अगर हम बात करें, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर की बात करें तो उस वक्त के हाकिम ने ना कभी किसी के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी होने दी और ना ही कभी कोई भूखा सोया और ना ही कभी ऐसे हालात पैदा हुए जिसकी वजह से ना इत्तेफाकियाँ पैदा हो सके। तो क्या कहेंगे कि आज का माशरा कैसे बेहतर हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का माशरा ऐसे बेहतर हो सकता है कि सबसे पहले तो इस बात को तस्लीम कर ले आज का माशरा कि हाकिम फ़कत वही हो सकता है कि जिसको कुरान ने कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। ये उलिल अम्र के ऊपर ही बहस है कि उलिल अम्र मिनकुम, तुम में से उलिल अम्र जो है उसकी अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और उलिल अम्र की इताअत करो। अब बहस उलिल अम्र के ऊपर है कि उलिल अम्र कौन है। मसला ये है कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के हिसाब से उलिल अम्र जो है इमाम मनसूस मिनल्लाह होता है, यानी जिसे अल्लाह मुंतखब करता है वो इमाम होता है, वही इस सीट का अहल है। जब वो इस सीट पर बैठेगा, जब मासूम बैठेगा, लिहाजा फिर या उसका नॉमिनेटेड बंदा बैठेगा तो फिर ऐसा निज़ाम नहीं होगा कि कोई भूखा सो रहा है, करप्शन हो रही है, निचले तबके से लेके ऊपर के तबके तक, ये नहीं होगा। लेकिन जहां आप इस सिस्टम से हटेंगे, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम से हटेंगे, तब ये मसले खड़े होंगे। तब भूखा भी होगा, कहत भी होगा, चोरी भी होगी, डाके भी डलेंगे, हर लिहाज से हर लेवल पर। इवन आपको अपनी सिर्फ अपनी बच्चों को के लिए बात कर रहा हूं मैं कि बच्चे को अपनी वैलिड डेट पर मार्कशीट निकालनी हो ना तो उसको कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। हालांकि उसकी ड्यूटी है कि वो बंदा जो है ना वो मार्कशीट निकाल के दे दे, लेकिन वो कुछ ना कुछ वो बोलता है मिठाई तो दो, कोई काम तो कुछ हमने आपकी खिदमत की है, कुछ हमारी भी खिदमत करो, चाय पानी तो करो। ये क्या है? ये सब वही है कि चूंकि उलिल अम्र की हमने की तरफ नहीं बढ़े तो हमारे ऊपर इस तरह के लोग मुसल्लत हो गए। अच्छा अलामा साहब, लेने वाला तो ठीक है, मगर क्या देने वाला भी गुनाह के ज़िम्रे में आता है? नहीं, देने वाले का मसला ये आएगा कि अगर तो उसके बगैर उसका काम हो ही नहीं रहा। मेरा मिसाल के तौर पर मेरी हर चीज़ पूरी है, मैंने इसी मार्कशीट की वाली बात को लेते हैं, या मिसाल के तौर पर मुझे पुलिस ने रोका है, वार्डन ने रोका है, मुझे वार्डन ने रोका है, मैंने कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं की है, मुझे रोका गया है कि ये चीज़ पूरी नहीं है, शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, लाइसेंस दिखा दिया। अच्छा कहाँ जा रहे हैं? बता दिया। कहाँ से आ रहे हैं? बता दिया। अच्छा भाई अब क्या है? चाय पानी। अच्छा छोड़ ही नहीं रहे वो। अच्छा साइड पे आ जाएं, अच्छा ये बताएं वो बताएं। अब हमारा वक्त वेस्ट कर रहे हैं, हमें जाना है कहीं, हमें पता है कि ये नहीं छोड़ने वाले, फजूल में किसी ना किसी मामले पे, या वो जो मैंने मार्कशीट की मिसाल दी, हमें मालूम है कि हमें बोलेंगे उस डेस्क पे जाएं, उस डेस्क पे जाएं, उस डेस्क पे जाएं, ये फॉर्म फिल करें। हालांकि ये नहीं है, वो सीधा सीधा उसने दराज खोलनी है, मेज खोलनी है, उसमें से निकाल के दे देना है। अब वो लेने वाला गुनाहगार है, जब तक कि मैं 1500 रुपये नहीं दे रहा तब तक कि वो मेरा काम नहीं कर रहा। अब इस सूरत में वो लेने वाला गुनाहगार है, मैं गुनाहगार नहीं हूं, क्योंकि ये काम था वो ड्यूटी कर नहीं रहा।
تو وہ حرام لے رہا ہے, میں تو حرام نہیں کر رہا. بالکل. جی امجد قریشی. سر یہ تو اب ایک مذہبی سوال جس کو آپ نے تصحیح کر دیا, اچھا وہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی جو ہم مجبوری میں دے رہے ہیں, ہمیں ٹرانسمیشن میں پہنچنا ہے, ہمیں کہیں اسکول پہنچنا ہے, ہمیں کہیں اسپتال پہنچنا ہے, تو ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہاں, لیکن یہاں پر یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ مثال کے طور پر آپ نے ٹریفک وائلیشن کی بھی ہے, آپ کا چالان بن رہا ہے 2500 روپے کا, پھر آپ نے کہا کہ اس نے بھی کہا کہ چلو دے دلا کے کچھ بات ختم کرتے ہیں, تو آپ نے کہا کہ چلو 500 روپے لو اور چالان ختم کرو. نہیں, اب تو یہ تو رشوت ہو گئی, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. ہاں, آپ کہیں کہ نہیں میرا کچھ بنتا ہی نہیں ہے چالان میرا, پھر بھی وہ چھوڑ نہیں رہا, اب تو ظاہر ہے پھر اب چھوڑوانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, وہ حرام لے رہا ہے, ہم تو نہیں دے رہے حرام اس کو. امجد قریشی صاحب, میں چاہوں گی کہ کیونکہ ہمارے ساتھ جاوید میمن بھی موجود ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آپ کچھ گفتگو جو ہے ان سے بھی کریں. نہیں, جاوید بھائی سے تو میں نے صرف یہی سوال کرنا تھا کہ اگر جیسے کہ میں نے اپنے ناظرین سے بھی درخواست کی ہے, میں جاوید بھائی سے بھی درخواست کروں گا, جیسے ہمارے پاس بمبئی حلائی میمن جماعت بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہے, آپ کا تعلق میرے خیال سے کتیانہ جماعت سے ہے, تو ہم لوگ ایسے آپ جیسے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے قریب گزار کے لوگوں کی کوئی مدد کر سکیں. تو ہم آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ کوئی ہمارے لیے کوئی ڈونیشن اگر ہو سکے ہمارے لوگوں کے لیے, کوئی راشن کی پیک کی شکل میں یا کسی اور شکل میں, تو ہم آپ سے چاہیں گے کہ وہ آپ ہماری مدد کریں, تاکہ ہم اپنے لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کر سکیں. جو اصل مقصد اس پروگرام کا ایک موٹو یہ بھی ہے ہمارا کہ ہم غریب نادار لوگوں کی مدد کر سکیں. بالکل. تو اب اس کے بعد کیوں نہ ایک نعت مقبول بالکل ایسے ہی ہے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا جو ہے وہ وقت اختتام پہ پہنچتا ہے اور افطار کے لمحات قریب ہیں, تو میں ڈاکٹر اینل رضا سے چاہوں گی کہ ساری آپ نے یہاں پر گفتگو سنی اور پورا پروگرام آپ نے بہت ہی لطف اندوز ہو کے آپ نے سنا شروع سے لے کے اینڈ تک, تو کیا میسج دینا چاہیں گے عوام کو کہ کس طریقے سے آج کے معاشرے کو آپ بہتر کر سکتے ہو؟ دیکھیے, بہت سی باتیں ہوئی ہیں اور سب نے بہت عمدہ باتیں کی ہیں اور پیغام ہی پہنچائے ہیں. بالکل, اور ہماری ٹرانسمیشن کا نام بھی پیغام رمضان ہے. ٹرانسمیشن بھی یہی ہے, اور ہم مسلسل جو روزانہ ٹرانسمیشن میں بیان کر رہے ہیں وہ پیغام ہی دے رہے ہیں. تو ہمارا سب سے مین پیغام تو یہی ہے سب کے لیے کہ کم از کم ایک چیز پر عمل کر لیں کہ حرام کو ترک کر دیں. بے شک, بالکل. اور واجبات کو ترک نہ کریں. ایٹ لیسٹ اتنا کر لیں تو بہت بہترین زندگی آپ کی ہو جائے گی. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کافی کچھ آ گیا ہوگا. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت پیغام ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہی کیونکہ اختتامی لمحات ہیں, تو میں چاہوں گی بدر بھائی سے میں گزارش کروں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں, اور بدر بھائی کی نعت کے بعد ہم علامہ صاحب کی طرف جائیں گے کہ علامہ صاحب جو ہیں کچھ دعائیہ کلام جو ہیں وہ عطا کریں. بسم اللہ. کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا ہوں, الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں, عطا تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ, نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے, تیرا ہوں میں تجھ سے صدا مانگتا ہوں, کرم مانگتا ہوں, عطا مانگتا
مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. اور حاصل کلام شعر. وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے اسے پھر اخوت کا گلشن بنا دے میں امن و امان کی ردا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں. سبحان اللہ. چلا پاک پروردگار ہماری اس کوشش کو جو ہم کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جو روزے ہم رکھ رہے ہیں، جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، اگرچہ ناقص ہیں، کامل کر کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما. دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس سال اور ہر سال حج بیت اللہ اور زیارت قبر نبی نصیب فرما. اے پروردگار جو افراد ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو مفلس ہیں، نادار ہیں، پریشان حال ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو اپنی بارگاہ میں سے دور فرما. اے پروردگار جو ٹیم ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے، جو بھی اس سیٹ کا حصہ ہیں، ان سب کی پریشانیوں کو اپنی بارگاہ سے دور فرما. دنیا اور آخرت کا ہر خیر عطا فرما. ہم سب کو اپنی بارگاہ میں اس حالت سے لے لے کہ ہمیں مقبول حالت میں اپنی بارگاہ میں بلا لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد.